السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب بچوں نے بکس کھول لی ہیں؟ آج اسلامیات کا آپ کا لاسٹ لیکچر ہے فرسٹ ٹرم کا. پتہ ہے نا آپ کو فرسٹ ٹرم سلیبس میں کتنے لیسن ہیں؟ 4 لیسن ہیں. اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے. اور نمبر 2 نماز اسلام کا اہم رکن، نمبر 3 عام الفیل، اور نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت. اور اس کے علاوہ حفظ قرآن میں تیسرا کلمہ جو آپ نے یاد کرنا ہے اور دوسرا کلمے کی دہرائی ہے. اور آج ہمارا جو سبق ہے اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت، سبق نمبر 4. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ، یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ لیسن ہے یہ. اور ہم سب جانتے ہیں جب ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ہماری مما ہمیں بتانا شروع کرتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن پر قرآن مجید اتارا گیا. تو آج ہم نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پڑھنا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، ان کی پرورش کیسے ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن 12 ربیع الاول 571 عیسوی 571 عیسوی کو پیدا ہوئے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو پورے شہر میں خوشبو پھیل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب بھی دیا گیا. تو آپ اس وقت آپ کا گھر جو تھا جہاں آپ پیدا ہوئے وہ مکہ میں صفا کی پہاڑی کے نزدیک شیب ابی طالب کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. وہاں پہ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ نے اس کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا، اس گھر کو جس میں آپ پیدا ہوئے تھے. اور آج کل وہ گھر جو ہے وہ لائبریری کی صورت میں موجود ہے. آپ کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. آپ کے والد جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ جب آپ 6 سال کے تھے تو وہ وفات پا گئی تھیں. کتنے چھوٹے سے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا اور آپ کے چچا کا نام حضرت ابو طالب تھا. تو اس وقت یہ رواج ہوتا تھا کہ نا جو عرب کے جو امیر کو لوگ ہوتے تھے نا، مالدار لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے چھوٹے بچوں کو اچھی پرورش کے لیے اور اچھی عادتیں سکھانے کے لیے مکہ سے باہر گاؤں میں بھیج دیتے تھے. چھوٹے سے بچے کو بھیج دیتے تھے گاؤں میں. اور وہاں پر جو ہے شہر میں جو تربیت ہوتی تھی، جو مطلب ان کی زبان تھی وہ بھی خراب ہو رہی تھی تاکہ وہ اچھی زبان سیکھ سکیں اور اچھی عادات سیکھ سکیں. تو جو اچھے خاندانوں کی عورتیں تھیں نا وہ بچوں کو پالنے کے لیے لے لیتی تھیں یا خود مکہ آ کر اپنی پسند کے خاندان میں سے بچے لے کر جاتی تھیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ ایسا کیوں کرتے تھے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بچے تاکہ صحت مند ہوں، وہ کھلی فضا میں پرورش پائیں، وہ صحت مند ہوں، وہ جو ہے وہ کسی بیماری سے، کسی مسائل و تکلیف سے لڑنے کے لیے صبر و تحمل کا مقابلہ کر سکیں، صبر و تحمل سے کام لے سکیں اور طاقتور اور مضبوط جوان نکلیں. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ میں اکثر بیماریاں پھیل جاتی تھیں جن سے بچانے کے لیے بچوں کو شہر سے دور بھیج دیا جاتا تھا. اور دوسرے علاقے کے لوگ بھی آ کر وہاں پر آ گئے تھے مکہ میں، جس کی وجہ سے عربی زبان جو تھی وہ بگڑ گئی تھی. جیسے اب ہمارا شہر جھنگ ہے، اس میں سے کوئی اگر کسی اور شہر سے آ جاتا ہے، کوئی سندھ سے آ جاتا ہے یا کوئی بلوچستان سے آتا ہے، وہاں کوئٹہ سے لوگ پٹھانی بھی پٹھانوں کی اپنی پشتو زبان ہوتی ہے، سندھی زبان ہوتی ہے، سرائکی ہوتی ہے. تو پنجابی اور سرائکی اور اردو کچھ مل جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں، سب اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، تو کچھ زبانیں جو ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں. تو وہ زبان جو ہے وہ جب لوگ آتے ہیں تو اپنا اثر وہاں کے رہنے والے لوگوں پر ڈالتے ہیں. تو اس طرح وہاں کی زبان جو تھی عربی زبان وہ بگڑ رہی تھی، اس لیے بچوں کو لوگ مکہ سے باہر بھیج دیتے تھے تاکہ وہ عمدہ عربی زبان جو ہے وہ سیکھ سکیں اور گاؤں کی زندگی، صحرا کی زندگی سے بھی واقف ہو جائیں کہ وہ کیسے. آپ کو پتہ ہے نا جب گاؤں جاتے ہیں ہم
ہمارے بھی کچھ لوگوں کے گاؤں ہوتے ہیں جہاں ہماری زمینیں ہوتی ہیں یا ہم ویسے ہی اپنے رشتہ داروں کے سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم جاتے ہیں, کھلی فضا ہوتی ہے وہاں, گرینری ہوتی ہے ہر طرف, اور اینیملس بھی ہوتے ہیں, ہم وہاں انجوائے کرتے ہیں اور پھر ہم واپس آ جاتے ہیں. لیکن وہ جو آب و ہوا ہوتی ہے وہاں کی, وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اور اب عورتیں اکثر دیہاتوں اور گاؤں سے آتے ہیں پالنے کے لیے بچوں کو لے جاتی تھی, جس کے بدلے میں بچے حوالے کرنے والے اس گھرانے کی ضروریات کا ہر طرح سے خیال رکھتے. جب وہ عورتیں بچے لے کر جاتی تھیں تو وہ جن کے بچے ہوتے تھے نا, وہ ان لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے جو ان کے بچے لے جاتے تھے. جیسے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بنی سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں, اور وہ جو تھی نا وہ قبیلہ قریش کے امیر گھرانوں کے بچوں کی پرورش کرتی تھی. اب حلیمہ سعدیہ کے لیے کتنی رحمتیں اور برکتیں آئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں ان کو حضرت آمنہ نے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے. تو آپ کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب, انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا اور حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا. حضرت عبد المطلب اتنے خوش تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف لے گئے, اور وہاں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے, تو تعریف کے لائق ہے جس نے مجھے پاک آستینوں والا بچہ عطا فرمایا, یہ اپنے پنگھوڑے میں تمام بچوں کا سردار ہے, اور میں اسے بیت اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو حضرت عبد المطلب نے پھر ایک اونٹنی ساتھ میں بھی ایک اونٹنی ذبح کی اور تمام عزیز و اقارب کی جو تھی وہ دعوت کی. جیسے اب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم عقیقہ کرتے ہیں ساتھ میں دن, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوئی نا کہ ہم ساتھ میں دن عقیقہ کرتے ہیں اور پھر اس کا گوشت جو ہے رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں یا گھر میں دعوت پر بلا لیتے ہیں رشتہ داروں کو. جی بولیے, آپ بولے میں سن رہی ہوں. جی کوشچن تو میں نے ابھی کوئی بھی نہیں لکھا, میں تو آپ کو ریڈنگ کی انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہوں. آپ سن رہی ہیں, لیکچر سن رہی ہیں آپ. میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت کے متعلق بتا رہی ہوں, وہ سنیں آپ. اس کے بعد ہم مشق کریں گے, ٹھیک ہے. تو جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رونقیں اور برکتیں اور خوشیاں پھیل گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے. اور آپ کی جو بکریاں تھیں نا, وہ جب قحط سالی ہوئی تھی, وہاں پر کھانا کم تھا انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, تو بکریاں جو تھیں وہ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پیٹ بھر کر آتی تھیں اپنا, اور بہت سا دودھ دیتی تھیں. تو اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی شیما, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اپنی ماما کو کہتی تھی, حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں کتنی خوشحالی آ گئی ہے اور سب خوش رہنے لگ گئے ہیں. اور 4 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شیما کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے تو ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, ان کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکال کر اس میں سے ایک کالا جو تھا نشان وہ ہٹا دیا, باہر نکال دیا, اور وہ دوبارہ اس کو سی دیا, یعنی جسے آپریشن کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر ہی جو ہے وہ نیک تھے, شریف تھے, نہ وہ شرارتیں کرتے تھے نہ وہ روتے تھے. اور ایک بادل تھا جو ان کو ہر وقت سایہ کیے رکھتا تھا, اور جہاں بھی وہ جاتے تھے وہ بادل ان کے ساتھ جاتا تھا, اور جہاں وہ رک جاتے تھے بادل بھی ان کے ساتھ ہی رک جاتا تھا. اور جب 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے حوالے کیا, تو انہوں نے لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں انہیں اور رکھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے بھی 2 سال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رکھا, تو ٹوٹل جو مدت ہو گئی وہ 4 سال ہو گئی.
4 سال بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ 2 سال رہے. پھر ایک بار حضرت آمنہ جو تھی وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ گئیں اور وہاں کچھ عرصہ انہوں نے قیام کیا. واپسی جب وہ واپس آئیں تو راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمزدہ ہوئے اور وہ اپنی ماں کو قبر سے بھی پکارتے تھے کہ ہاں ہم نے گھر جانا ہے، آپ گھر چلیں. تو کیونکہ اس وقت وہ چھوٹے تھے، صرف 6 سال کے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ یتیم تھے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے، اسے یتیم کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو حضرت آمنہ کی خادمہ تھی ام ایمن، وہ ان کے ساتھ تھیں سفر میں. جب وہ مدینہ گئی اور واپس آئیں تو وہ ام ایمن ان کے ساتھ تھیں. تو ام ایمن نے آپ کو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے حوالے کر کے، اور حضرت عبد المطلب نے اپنے چہیتے مرحوم بیٹے حضرت عبداللہ کی اکلوتی اولاد یعنی ایک ہی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری خوشی سے قبول کی اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کی. حضرت عبد المطلب اپنے چھوٹے سے پوتے کے صبر اور عقل مندی سے بہت زیادہ متاثر ہے. چھوٹے سا جو بچہ ہوتا ہے وہ اتنا صبر اس میں نہیں ہوتا، وہ شرارتیں بھی کرتا ہے، وہ روتا بھی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ نہیں کرتے تھے. اور ابھی حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 سال ہوئے تھے تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اور دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے قبول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر رہنے لگے کیونکہ اور تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا. تو حضرت ابو طالب ہی تھے ان کے چچا اس وقت، تو وہ ان کے پاس آ گئے. اور بچپن میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو اسلام عام نہیں ہوا تھا، نبوت نہیں ملی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبوت تو 40 سال کی عمر میں جا کر ملی نا. تو اس وقت وہ وہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ کافر تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ پسند نہیں کیا کہ وہ بتوں کو ٹچ بھی کریں، وہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ جب میں ان کے نزدیک جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے پیچھے سے کسی شخص نے آواز دی ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا. اس طرح بتوں کی پوجا کے موقع پر بعض اوقات لوگ بتوں کے نام پر جانور بھی قربان کرتے اور ان کا گوشت کھاتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی قربانی کا گوشت نہیں کھایا. ام ایمن کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں آپ پر محض اس لیے ناراض ہو رہی ہیں کہ آپ بتوں سے دور رہتے ہیں اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے. آپ کی پھوپھیاں ڈرتی تھی کہ یہ بت کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، تو آپ کو بت کیسے نقصان پہنچا سکتے؟ تو بتوں کو تو انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، بت تو اپنے آپ کا کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ کسی اور کا کیا کر سکتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کچھ باتیں ہیں کہ جیسے وہ جب لوگ دولت جمع کرتے اور غریبوں کا مذاق اڑاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بہت دکھ ہوتا تھا. آپ بچپن ہی سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھے اور عقل مند بھی تھے، وائز بھی تھے، اور اپنے کاموں کو بہت کیئرفلی کرتے تھے، اپنا ہر کام خود کرتے تھے اور اپنے چچا کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی نگرانی بھی کرتے تھے. اس وقت لوگ بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں ان کے پاس اور وہ ان کو چارہ کھلانے کے لیے لے کر جاتے. بیٹا کوسچن آنسر تو آپ کو واٹس ایپ ہوں گے نا؟ ابھی آپ سبق کو سمجھ لیں کہ کیا ہے، پھر میں آپ کو مشق کرواؤں گی. کوسچن آنسر آپ نے اپنی کاپی پر واٹس ایپ پہ جو آپ کو آئیں گے نا نوٹس، اس سے دیکھ کر کرنے ہیں. اور ان بکریوں کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے اور اپنا ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرتے تھے اور کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور اپنے منہ سے کوئی برا لفظ بھی نہیں نکالتے تھے. اور جو بھی ان کے ساتھ ملتا تھا وہ اس کا دل کرتا تھا وہ دوبارہ ان سے ملاقات کرے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی تھی، پیار ہو جاتا تھا. اور چھوٹی سی عمر میں آپ اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے اور اسی لیے لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے تھے. جب آپ بڑے ہو گئے تو پھر لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوانے شروع کر دی، لوگوں نے اپنے پاس اپنی چیزیں رکھوانی شروع کر دی.
اور آپ اس میں سے کوئی چیز کی خیانت نہیں کرتے تھے. ایز اٹ از جیسے وہ رکھواتے تھے ویسے ہی آپ ان کو واپس کر دیتے تھے. اسی لیے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 25 سال کی عمر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت جو ہے وہ شروع کی. تجارت کرتے تھے وہ, اور ان کے ساتھ ایک ان کا غلام ہوتا تھا میسرا. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کے ساتھ انہوں نے تجارت شروع کی. حضرت خدیجہ نے پھر ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کر لیا ان کا جو پیغام تھا اور ان کا نکاح ہو گیا. پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ رسول کہلائے. اور پھر انہوں نے تمام اسلام کے دین کی تبلیغ جو ہے وہ کھلے عام شروع کر دی. سب سے پہلے جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق بڑوں میں, حضرت علی بچوں میں, حضرت خدیجہ عورتوں میں, اور غلاموں میں زید بن حارث تھے. تو اب آپ نے یہ سبق آپ نے خود بھی اس کی بلند خوانی کر لینی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش مبارک پر چلیں, ان کی سنتوں کو اپنائیں, ان کی حدیث سنیں اور ان کو آگے پہنچائیں. یہ ہمارے مفت کے ثواب ہیں جس کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی. اگر ہم نے کھڑے ہو کے پانی پینا ہے تو پینا تو ہے نا پانی, تو کیوں نہ بیٹھ کر پی لیا جائے. پانی پینا ہے نا, تو اس سے ہمیں ثواب بھی مل جائے گا. اگر ہم نے گلاس پکڑنا ہے تو بائیں ہاتھ کی بجائے ہم دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں تو اس سے بھی ہمیں سنت کا ثواب مل جائے گا. اور اگر ہم نے کھانا کھانا ہے تو بھی ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں. اور اگر ہم نے کہیں جانا ہے تو ہم سفر کی دعا پڑھیں. بہت ساری سنتیں ہیں, اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں مفت کی نیکیاں جو ہیں وہ ملتی رہتی ہیں. اور سنت پر عمل کرنے کا ایک تو اجر ملتا ہے اور اس کا صحت کے لیے فائدہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ اب سائنس جو ہے یہ ریسرچ کری ہے کہ جو بھی اسلام میں پہلے کہا گیا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیثیں تھیں, جو سنتیں تھیں, وہ سب اب جو سائنس ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ ایسے ہی کرنا چاہیے. یہ کون بچہ شور کر رہا ہے؟ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 21 ہے. یہ صفحہ نمبر 21, یہ مشق میں آپ کو یہ بورڈ پر کروا دیتی ہوں. باقی اس کے یہ جو سوال جواب ہیں یہ والے اور یہ آپ کو نوٹس کے تھرو واٹس ایپ ہو جائیں گے. آپ وہاں سے دیکھ کر کاپی پر کام کر سکتے ہیں. اور میں ایک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات بھی بتا دیتی ہوں کہ جب آپ چلتے تھے تو آپ کا سایہ تھا وہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا سایہ بنتا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں بنتا تھا. پسینہ ان کا جب پسینہ ان کو آتا تھا تو اس میں سے خوشبو آتی تھی. اور آپ پر جب کوئی مکھی آپ پر نہیں بیٹھ سکتی تھی, مکھی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بیٹھ سکے. اور آپ بیک وقت سامنے بھی دیکھ سکتے تھے اور اپنی بیک سائڈ پر بھی دیکھ سکتے تھے. اب ہم یہ مشق کرتے ہیں. یہ یہاں پر مشق ہے, ذخیرہ الفاظ کی مدد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جملے مکمل کریں. نمبر 1 ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ڈیش ہیں. اب ذخیرہ الفاظ یہ ہے, سب کے لیے کیا ہے, کیا آئے گا اس میں سے؟ حضرت آمنہ, قرآن مجید, سچ, آخری رسول. رسول پاک سب کے لیے رحمت ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں, اگر آپ نے لکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بک پہ لکھ لیں ساتھ ہی. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈیش تھے. اب یہاں پر کیا آئے گا آپ بتائیے؟ گڈ, آخری رسول. حضرت نمبر 3, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیش اتارا گیا. کیا اتارا گیا؟ قرآن پاک. یس, قرآن مجید. نمبر 4, آپ ہمیشہ ڈیش بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ سچ بولتے تھے. یس. نمبر 5, آپ کی والدہ کا نام ڈیش ہے.
इज्जत आना। गुड। ये आपने अपनी किताब पर हल करनी है मश्क, बुलंद खानी करनी है और किताब पर मश्क हल करनी है। और सवाल जवाब आपने कहाँ पर करने हैं? कॉपी पर करने हैं, ठीक है। ये आप अपना होमवर्क भी देख सकते हैं। घर का काम जो है सबक नंबर 4 की बुलंद खानी प्लस सवालात के जवाब कॉपी पर लिखें और याद करें। आपने पिछला सारा काम कर लिया हुआ है, जो पहले वाले 3 सबक हैं वो याद कर लिए हैं आपने। गुड, बहुत अच्छी बात है। आज तो मुझे क्लास में मजा भी आ रहा है क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जब क्लास में रिस्पॉन्स आता है तो अच्छा, अब आपको पता है कि अब हमारे ये लेसन जो है फर्स्ट टर्म के ये फिनिश हो गए हैं। अब हमारे ये लेसन फिनिश हो गया। फर्स्ट टर्म में हमारा सिलेबस इतना ही था और तीसरा कलमा आपने याद कर लेना है, दूसरे कलमे की दोहराई कर लेनी है और सारा काम जो कॉपी वाला है वो कॉपी पर। जी तीसरा कलमा, हाँ जी, आपकी जो हिफ्ज़े कुरान है उसमें तीसरा कलमा है और दूसरे कलमे की दोहराई है, ठीक है। और ये 4 सबक हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। जब आप स्कूल आएंगे सितंबर में तो आपको जो है वो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम होंगे और अगस्त में आपको मिड टर्म पेपर्स भी भिजवाए जाएंगे, वो आप सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्स फर्स्ट टर्म तो सितंबर में होंगे जब आप स्कूल आएंगे। इंशाल्लाह दुआ करें कि आप आएं। और आप अगर तभी आएंगे जब आप ईद पर आपने बाहर नहीं निकलना, एक दूसरे से घरों में नहीं जाना। अगर आप घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे और फिर आप सितंबर में हम एक दूसरे से मिल सकेंगे इंशाल्लाह स्कूल में, ठीक है। अगर ईद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना, आप ये बात समझिए कि कोरोना जो है वो खत्म हो गया है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है, सिर्फ खत्म नहीं हुआ। और हम इसको और कम करेंगे जब हम घर के अंदर रहेंगे। और ईद को मजे से मनाएं, खुशी से मनाएं, एक दूसरे की हेल्प करके मनाएं। जो आपके इर्द गिर्द गरीब लोग रहते हैं उनकी मदद करें, ईद में उनको याद रखें, ठीक है। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।